السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرما کر آج تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اہم گفتگو پر بات ہوگی، یعنی مقصد حیات پر اپنی بات رکھیں گے تاکہ پتہ یہ چلے کہ بندے کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بندے کو کس لیے اس کی تخلیق کی، یعنی اس کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پیدا کیا ہے تو کن چیزوں کا وعدہ لیا ہے اور وہ وعدے کیا ہے۔ تو آج ہم یہ بات جانیں گے اور اس میں یہ غور کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ دراصل میں مقصد حیات یعنی ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم کو پیدا کیا ہے، پہلی بات ہم یہ جانیں کہ وہ 3 عالم کیا ہے۔ یہ وہ 3 عالم میں سے پہلا عالم جو ہوتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں عالم ارواح، یعنی روحوں کا عالم، اور دوسرا عالم وہ ہے جو عالم شہادت، جو اب ہم زندگی جی رہے ہیں اس کو عالم شہادت کہتے ہیں، اور جو عالم برزخ وہ ہوتا ہے تیسرا عالم، جو مرنے کے بعد جب انسان منتقل ہوتے ہیں یعنی انتقال کر جاتے ہیں، یعنی جن شخص کی موت طاری ہو جاتی ہے اس کو برزخ عالم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 عالم کو پیدا کیا، اس میں سے پہلا عالم عالم ارواح ہے، دوسرا عالم عالم شہادت، اور تیسرا عالم کا نام عالم برزخ۔ تو بندے کو اللہ نے یہ 3 عالم میں رکھا ہے۔ پہلا بندہ عالم ارواح سے ہوتے ہوئے عالم برزخ کی طرف آتا ہے، عالم شہادت کی طرف آتا ہے، پھر جیسا شہادت اس کی زندگی بظاہر ختم ہو جائے تو پھر وہ عالم برزخ کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی تیسرے عالم کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ غور کریں، یہ فکر کریں کہ اب ہم کس عالم میں ہیں۔ تو ہمارا ایک عالم تھا جسے عالم ارواح کہتے تھے، وہ عالم ہمارا ختم ہو گیا۔ وہ عالم میں بس روح کا معاملہ ہوتا تھا، بلکہ جسم وہاں پہ نہیں تھا۔ اب بعد میں جب ہم یہ دوسرے عالم میں شہادت میں آئے تو اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے تاکہ ہماری روح کو وہ مٹی میں داخل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر وہ ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ تو اب یہ بات ضروری بتانا ایک مقصود ہے کہ اللہ رب العزت جب عالم ارواح میں ہم تمام لوگوں کو، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، تمام نسلوں کو یعنی کہ تمام لوگ کو اللہ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے تمام روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے یہ فرمایا کہ الست بربکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب ہوں۔ تو جب یہاں پہ بتانا مقصود یہ ہے الست بربکم، ربکم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پلورل میں کہہ رہا ہے، یعنی تمام لوگوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، اس کے بعد میں فوراً وہ روح جو جواب دی ہے اسے کیا کہتے ہیں، قالوا بلا شہدنا، یعنی کہ تمام ساروں نے ہم نے گواہی دیا ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب جب بندہ یہ اللہ سے کلام کیا، یہ فرمایا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہو اور ہم بھی ہو، جب یہ بات کوئی ہمیں کہہ دے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے جب تک وہ نہ دیکھے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے
کہ فلاں کام ہو رہا تھا، اس کی گواہی میں سنا بھی ہوں، میں دیکھا بھی ہوں، تو اس کی درجے میں قبولیت پا جاتی ہے، اس کی گواہی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب ہم نے یہ گواہی دیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اللہ نے ہماری وہ گواہی قبول نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عالم سے نکال کے دنیا میں انسان کا وجود دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، اور وہی دیکھ رہا ہے، اور ان چیز کا ہی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اب تو دیکھ کے گواہی دے۔ تو جب بنا دیکھے میری گواہی دیا تو ربوبیت کی، اب تو دنیا میں بھیج رہا ہوں، اب تو مجھے دیکھ، میں تیرا رب ہوں تو کیسے ہوں، پھر گواہی دے۔ جب تیری گواہی قبول ہو تو میں تجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا، تیرے قلب کو سکون سے بھر دوں گا، اور تیرے کو مصیبت میں، مشکلات میں تیری مدد کروں گا، اور دنیا میں اور آخرت میں نعمتیں دے کر تجھے میں راضی کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بتانا مقصود یہی ہے کہ دراصل ہمارا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، یعنی اب یہاں پہ جانے ہم یہ چیز کہ رب کسے کہتے ہیں۔ ہماری بات یہی ہو رہی، اللہ نے یہی پوچھا ہم سے، یہی سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو جب ہم نے گواہی دیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو رب کا معنی یہ آتا ہے کہ پالنے والا، جو تمام عالمین کو پالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب یہ دنیا میں یہ غور یہ کرے بندہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیسے پالتے ہیں، ہماری کیسی پرورش کر رہے، ہماری کیسے ضرورت زندگی کو پوری کر رہے اللہ، یہ بندہ دیکھنا ہوتا ہے اور اس کی پھر گواہی دینا ہوتا ہے۔ اب یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، گواہی دینے سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے۔ جب بندے کو علم ہو جائے تو پھر وہ گواہی اس کی قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا علم لینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا اور اس کا مقصد کیا ہے، اور دنیا کے بعد ہمارے ساتھ معاملہ کیا آنے والا ہے۔ ان چیزوں پہ ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا یہ چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بندہ آخرت کے منزلوں میں، آخرت سے یہ جانے ہم آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت کے منزل یہ ہے کہ آخرت کی منزل خبر ہے، پھر حشر ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، تو یہ منزلیں ہیں۔ تو یہ منزل سے پہلی اول جو منزل ہے اس کو خبر قرار دیا گیا، یعنی کہ خبر۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل خبر ہے، جو اس میں کامیاب ہوگا تو آخرت کے تمام منزلوں میں کامیاب ہوگا، اور جو بندہ اس میں ناکام ہوگا تو آخرت کے تمام منزلوں میں ناکامیاب ہوگا۔ تو اب یہ جانے ہم کہ ہماری تیاری خبر کی تیاری ہو، خبر کے سوال کی تیاری ہو۔ اب دیکھو آپ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خبر کی کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال۔ 3 سوال میں پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، من نبیک، تیرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 ہی سوال ہے۔ تو اب اس میں پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا حاجت روا کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا الہ کون ہے۔ تو اب یہ غور کرو، اللہ سبحانہ و تعالی عالم ارواح جو پہلا عالم تھا اس میں وہاں پہ بھی وہی سوال کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا سوال وہ کیا تو ہم نے جواب نہیں دیا، بلکہ جواب دیے ہے کہ تو ہی ہمارا رب۔ جب بندہ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو دیکھ کہ میں کیسے پال رہا ہوں، میں تیرا رب کیسے ہوں۔ جب یہ بندہ دنیا سے دیکھے گا تو خبر کی آخرت کی پہلی منزل جو خبر ہے اس میں گواہی دے گا کہ مولا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پالنے والا ہے۔ اب جو بندہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کا اندھا ہوگا وہ آخرت کا بھی اندھا ہوگا، یعنی جو دنیا میں رب کو نہیں پہچانا،
یعنی اپنے رب کی عبادت نہیں کیا، یعنی اپنے رب کا نہیں ہو گیا، وہ آخرت میں بھی اللہ کو نہیں پہچانے گا۔ تو خبر کا پہلا سوال وہ ہے، جب عالم ارواح میں پوچھے مولا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو ہم نے گواہی دیے، تو ہم بنا دیکھے گواہی دیے، تو اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ دیکھ میں کس طرح تیری پرورش کر رہا ہوں۔ جب یہ بندہ دیکھے گا تو فوراً اللہ خبر میں جیسا 40 قدم آ جائیں گے بندے دفنا کر، فوراً یہ سوال ہو رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ تو جب بندہ دنیا میں مولا کو دیکھا، جو رب کو دیکھا کہ اللہ مجھے کس طرح پال رہا ہے، اللہ میری کس طرح پرورش کر رہا ہے، اللہ میرا کیسا کارساز ہے، اللہ میرا کیسا کفیل ہے، جب یہ بندہ دیکھے گا اپنے دل کی نظر سے، جب خبر میں جائیں گا تو وہ مولا سے وہ بولے گا کہ مولا تو ہی ربی اللہ، تو ہی میرا رب اللہ ہے، رب میرا اللہ پاک، تو ہی پالنے والا ہے۔ تو یہ خبر کے پہلے منزل ہے۔ خبر کی پہلی منزل میں اگر کام ہوگا، جب یہ صحیح ٹھیک سے جواب دے دے گا تو اس کے لیے ایک جہنم کی کھڑکی کھول دے کے پھر اس کو بند کر دیں گے، اور جب جنت کی دوسری بار جب کھولیں گے تو اس کو ہمیشہ کے لیے اس میں آرام کی مہلت دے دیں گے، وہ قیامت تک آرام کرے گا۔ اور جو ان سوالات میں ناکام ہوگا، جو اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اب اس کے بعد وہ بڑا خوش ہو جائے گا، پھر اس کو کیا ہے، جنت کی کھڑکی بند ہوگی اور جہنم کی کھڑکی کھول دے کے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی بے بس اس کی خبر جنت کی باغ میں نہ باغ ہوگی بلکہ جہنم کا گڑھا ہوگا، اور جنت کا باغ وہ جنتی باغ وہ ہوگا جو خبر کے 3 سوالات کی کوشش کرتا ہو اور 3 سوالات کو ٹھیک سے جواب دیتا ہو، اور وہ اس چیز کا پریپریشن دنیا سے لے جاتا ہو، تاکہ وہ اسی کو کہتے ہیں کہ مقصد حیات بندے کا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اور رہی بات، ایک بتا دوں میں آپ کو، اگر ہم دنیا میں کوئی کام کرتے تاکہ کوئی بھی کام کرو ہم تو بنا مقصد کے کام نہیں کرتے، یعنی بنا کام کے ہم کام کوئی کرتے ہی نہیں، ہمارا ہر کام میں مقصد ہوتا ہے۔ ہم تجارت کرو مقصد کے تحت، یا پھر ہم گھر بنو مقصد کے تحت، یا ہم کوئی اور کام کرو تو دنیا کا تو مقصد کے تحت، تمام ہمارے کام ہوتے ہیں مقصد کے تحت، مقصد کے خلاف نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انس کو سوائے ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ سے مراد عبادت یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں، ہم اپنے رب کو پہچانیں، پھر ہم اس کی عبادت میں لگے اور اپنی زندگی عبادت میں گزارے۔ جب یہ بندہ دنیا میں آئے گا، جب مولا کو اللہ کو دیکھے گا، یعنی اللہ کو دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے کہ اللہ ہمیں کیسے پال رہا ہے، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم تسمہ بھی مانگو، تسمہ جوتے کا جو ہوتا ہے وہ اگر مانگو وہ بھی اللہ ہی دے گا، اور تم نمک بھی مانگو تو اللہ ہی دے گا۔ تو ہمیں یہ پتا چلا اگر نمک بھی مل رہا ہے تو اللہ کی جانب سے، اگر ہمیں جوتے کی اگر ڈوری بھی مل رہی ہے تو اللہ کی جانب سے، ہمیں کوئی اور حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہمارا ایمان بھی یہی ہے۔ تو یہ ایمان جو بندہ لائے اللہ کی ذات پہ، پھر اس کو دیکھے، جب یہ دیکھے گا تو خبر میں بھی جا کے وہی جواب دے گا جو دنیا میں دیکھے گا۔ تو بتانا مقصود یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ اس کی عبادت ہو، تاکہ اللہ کی پہچان ہو، تاکہ اللہ کو سمجھے اور اللہ کو جان کے دنیا سے رخصت ہو، تاکہ قیامت آخرت میں ہمارے معاملے حل ہو جائے۔ تو یہ بات دراصل یہی ہے، اس میں انفارمیشن عالم ارواح کی دی جا رہی ہے، عالم برزخ کی دی جا رہی ہے، عالم شہادت کی دی جا رہی ہے، اور اس میں مقصد حیات کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی، یعنی الہ سے مراد حاجت روا، اللہ ہی حاجت روا ہے، اور رب سے مراد پالنے والا، ہمیں اللہ ہی پالنے والا ہے، اور جو زبان سے گواہی دے اور دل سے اس کا تصدیق کرے، یہ ایمان کی شرط ہے۔ تو ایمان لے جائے اور قیامت میں کام بس ایمان آئے گا، دنیا میں بھی ایمان کامیاب کام آئے گا، آخرت کی پہلی منزل خبر میں بھی ایمان والا ہی خبر میں جواب دے گا، بلکہ دوسرا مشرک، منافق، تمام یہ لوگ گواہی نہیں دیں گے۔ تو اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مقصد حیات کو پہچاننا اور مقصد حیات کو جاننے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
جو بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، سامعین کو ہر عمل میں اخلاص عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو تو نے مقصد حیات کے لیے پیدا فرمایا وہ مقصد کو پورا کرنا نصیب فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل سے کفر اور شرک اور نفاق کی گندگی نجاست سے ہمارے قلب پاک ہو، صرف تیری ہی گواہی دے، تیرے کلمہ طیبہ کی گواہی دے، تاکہ ہم ایمان والے ہو جائیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔